تو حضرت امام حسین نے پیغام بھیجا اگر اس معاملے کا حل، پھر میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اور امام حسین وہاں پہنچے تھے تو امام حسین، لوگ کہتے ہیں نا 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، اور پھر امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے، اقتدار کے لیے نہیں، انہوں نے تو کوفی والوں نے بلایا تھا، کوفہ والوں نے بلایا تھا، اور امام حسین نے 3 مطالبے رکھے تھے، یا تو یزید کے ساتھ ملاقات کرائی جائے، یا ایسا ہے کہ مجھے شام کی طرف جہاد کے لیے مجھے جانے دیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے مکہ مدینہ کی طرف۔ تو یزید کی طرف سے حکم تھا نہیں، جب تک بیعت نہ کرے مت جانے دینا۔ لیکن حسین تھے نا، جس کے جسم کے اندر جو لعاب دہن گھوٹی کے وقت دیا وہ حضور علیہ السلام، جن کے جسم کے اندر حضور کا لعاب ہو، جس کے جسم کے اندر علی کا خون ہو، جس کے جسم کے اندر فاطمہ بطول کا دودھ ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن باغی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے خواجہ غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پھر میں بتا یہ رہا تھا کہ جب 9 محرم کی شام کو جب مہلت یزیدیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابن سعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج کی رات کی مہلت ہے، تو مہلت کیوں مانگی تھی؟ اللہ سے راز و نیاز کے لیے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، رات کی گھڑیاں یہ موبائل اور دیگر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے نہیں، ارے رات کا پچھلا پہر بڑا اہم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے۔ امام حسین نے مہلت مانگی تھی تو کس لیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کچھ ہو جائے۔ پس اس کے بعد حضرت امام حسین نے تمام رفقا کو بلایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں، آج رات تارے بھری رات ہے اور رات چھا چکی ہے، اندھیری رات ہے، ایسا کرو کہ تم لوگ چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تمہاری وفاداری پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، واقعی تم میرے وفادار ہو، لیکن تمہیں اذن عام دے رہا ہوں، چلے جاؤ۔ تمام نے کہا کہ ابن رسول، نواس رسول، یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم چھوڑ کر آپ کو چلے جائیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر نہیں جاتی ہو تو پھر ایسا کرو، آج کی رات کو شب بیداری کے اندر تبدیل کرو، اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سارا خانوادہ اور سارے رفقا عبادت میں مشغول ہو گئے۔ سب 10 محرم کا دن طلوع ہوا، حضرت زینب باہر نکلتی ہیں، البدایہ والنہایہ کا میں نے حوالہ دیا، وہ باہر نکلتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ سامنے سے حضرت امام حسین بیٹھے ہیں عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، اور بہن کہتی ہیں بھائی جان شاید آپ کو رات نیند نہیں آئی۔ فرمایا پیاری بہن اگر مجھے نہیں آئی ہے تو سوئی تو آپ بھی نہیں ہے، سوئی تو آپ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں نیند تو نہیں آئی، آنکھ تو نہیں لگی، لیکن شاید لگوائی گئی ہے، اس لیے کہ خواب میں کسی نے آنا تھا، تھوڑی دیر اونگ آئی ہے اور میں نے خواب کے اندر اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے کہ اس سامنے میدان ریگستان کے ریت والے میدان کے اندر فاطمہ الزہرا جھاڑو دے رہی ہیں، اور میں نے عرض کی اماں جان یہ آپ جھاڑو دے رہی ہیں؟ فرمایا ہاں آج یعنی 10 محرم الحرام کو میرے پھولوں نے یہاں گرنا ہے، میرے شہزادوں نے یہاں جان دینی ہے، کنکر صاف کر رہی ہوں کہیں میرے شہزادوں کو تکلیف نہ ہو۔ امام حسین نے فرمایا بہن اگر تو نے یہ خواب دیکھا ہے تو میں نے بھی خواب کے اندر دیکھا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لائے، فرمایا حسین تمہارا روزہ پورا ہو گیا، وہ عشق کا روزہ جو قربانی اسماعیل سے چلا تھا وہ تمہارا روزہ پورا ہو گیا۔ آج یعنی 10 محرم الحرام کی شام کو اے حسین روزہ تم ہمارے پاس افطار کرو گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بس پھر دن ہوا 10 محرم الحرام کا، سب کی شہادتیں ہو گئیں، امام علی مقام امام حسین کی عظمت پر سلام، سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ امام حسین جب شہید ہوئے تو کوئی لاشا اٹھانے والا نہ تھا، اور پھر ظلم کی انتہا یہ کہ امام حسین کی گردن کو کاٹ دیا گیا، نیزے پر
لٹکا دیا گیا سر مبارک کو۔ اب حکم ہوا کہ ان مستورات کو ساتھ لے کر چلو، یزید کے پاس جانا ہے۔ اور یہ بھی حکم ہوا کہ اب تھوڑا ان کے جو رشتہ دار، ان کے بہن بھائی، ان کے جو رشتہ دار جن نے جانیں دی ہیں، ذرا ان کو منظر دکھاتے ہوئے چلو۔ تو وہ لاشوں کے قریب سے وہاں سے گزارا تو لاشوں کی پہچان تو نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت زینب کی نگاہ ایک لاشے پر پڑی جس دھڑ کے ساتھ سر نہیں تھا۔ حضرت زینب سمجھ گئی کہ یہ لاشا حسین کا لاشا ہے، جتنے لاشیں پڑے ہیں ان کے ساتھ سر ہے اور اس کے ساتھ سر نہیں ہے، سر تو ظالموں نے نیزے پر اٹھا رکھا ہے۔ تو پھر حضرت زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، یا رسول اللہ، یہ ہے وہ حسین جن کو آپ کندھوں پر بیٹھاتے تھے، یہ ہے وہ حسین جن کے لیے آپ اپنی زلفوں کو لگام بناتے تھے، یہ ہے وہ حسین جن کو کندھوں پر بٹھا کر آگے کوئی صحابی حضرت عمر فاروق جیسا آتا، وہ کہتا کہ شہزادے تمہاری سواری کتنا عظیم ہے۔ یا رسول اللہ، آپ فرماتے تھے عمر تم سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے ہو کہ سوار کتنا عظیم ہے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ حسین ہے، ان کا لاشا بغیر سر کے یہاں پڑا ہے اور سر آج نیزے پر سوار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ امام علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر جان دے دی اور ایک بدباطن کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ اس وجہ سے آج امام حسین چھا گیا ہے۔ آج اگر کوئی یزید کو دل دے بھی بیٹھا ہے تو منہ چھپا کر کہتا ہے، سر کو جھکا کر یزید کا نام لیتا ہے، لیکن حسینی جب حسین کا نام لیتا ہے تو سر کو اپنے سینے کو چوڑا کر کے کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ اور امام حسین اگرچہ سامنے سے ظاہری طور پر امام حسین کوئی مورخ کہے کہ ہار گئے تھے، تو اس کے قلم کے اندر یہ دم نہیں کہ تاریخ کے اندر لکھ سکے کہ امام حسین ہار گئے تھے۔ ارے یزید کو دل دینے والوں، اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے تو لکھو اپنی قلم کے ساتھ کہ امام حسین ہار گئے تھے، یزید جیت گیا تھا۔ ارے تخت پر بیٹھنے سے حکومت نہیں ہوتی، دلوں پر حکومت ہوتی ہے۔ یزید نے 3 سال حکومت کی، نام مٹ گیا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی محبت بھی کرتا ہے، بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، لیکن امام حسین دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ آج کسی کا نام کوئی غلام حسین نام رکھتا ہے، کوئی محمد حسین نام رکھتا ہے، کوئی بشیر حسین نام رکھتا ہے، امام حسین ہمارے دلوں پر چھا گئے ہیں۔ امام حسین کی حکومت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور ہر شخص کہتا ہے کہ میرے ہے حسین، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین وہ سمندروں کا، وہ قلندروں کا، وہ صوفیوں کا اور وہ قلندروں کا۔ حسین کرنا شہید ہوتا، آج گھر گھر میں یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، مسجدوں میں اذان نہ ہوتی۔ اس وجہ سے ہم سینہ تان کر کہتے ہیں، کچھ ہمارے دوست بھائی، کچھ ہمارے مسلمان جیسے بھی ہیں جو سینہ پیٹ کے، کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین، اور ہم سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین۔ یہ کوئی من گھڑت نہیں ہے، واقعہ حسین کا روڑوں پر مت بناؤ، تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے ہر شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا پیشوا ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت جدید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔